عزیز طلبہ، میں ایس ایس شیخ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم جماعت 12ویں کی درسی کتاب کے حصہ نظم سے نظم نمبر 5 تیگے دو پیکر کا مطالعہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ کی درسی کتاب کے پیج نمبر 86 پر آ جائیں تاکہ ہم اس نظم کا یعنی نظم نمبر 5 تیگے دو پیکر کا مطالعہ کریں، اس کے اشعار کی تشریح کریں، کس طرح سے اس میں کون کون سی چیزوں کو بتایا گیا ہے وہ سمجھیں، یہ نظم کس نوعیت کی ہے اس کا علم حاصل کریں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں نظم نمبر 5 تیگے دو پیکر۔ سب سے پہلے جو اس نظم کا نام ہے اس سے ہم واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ دیکھیے تیگ کے معنی آتے ہیں تلوار کے، دو یعنی کہ دو، اور پیکر یعنی کہ صورت، شکل، چہرہ۔ کل ملا کر نظم کا معنی ہوا دو دھاری تلوار، ایسی تلوار جس کی دو دھاریں ہوں۔ ٹھیک ہوا؟ اس کے بعد اس نظم کے جو شاعر ہیں یہ ہے میر ضمیر۔ اب ہم پیش درس دیکھتے ہیں۔ پیش درس اردو میں صنف مرثیہ کو رزمیہ شاعری سے خاص تعلق ہے۔ دیکھیے کہا جا رہا ہے کہ اردو میں صنف مرثیہ، یہ جو صنف ہے، صنف جس کو صحیح پروناؤنسیشن ہوتا ہے، صحیح تلفظ کی ادائیگی ہے صنف مرثیہ۔ اب مرثیہ آپ نے 9th اور 10th میں پڑھ رکھا ہے کیا ہوتا ہے، تو مرثیہ کسی شخص کے انتقال پر کہی جانے والی نظم کو مرثیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اردو میں صنف مرثیہ کو رزمیہ شاعری، اب رزمیہ شاعری دیکھیے رزمیہ بنا ہے رزم سے جس کے معنی آتے ہیں جنگ کے، اب رزمیہ یعنی کہ جنگی داستان۔ اردو میں صنف مرثیہ کو رزمیہ شاعری سے خاص تعلق ہے، یعنی مرثیہ جب لکھا جاتا ہے تو اس کا کچھ نہ کچھ تعلق جنگی داستان سے ضرور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہوا؟ مرثیہ واقعتاً رزمیہ تو نہیں ہے۔ دیکھیے مرثیہ جو ہے دراصل واقعتاً حقیقتاً رزمیہ تو نہیں ہے، جنگی داستان تو نہیں ہے، لیکن رزم کے ذکر کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتا، یعنی کہ رزم یعنی کہ جنگ کے ذکر کے بغیر مکمل بھی نہیں ہوتا۔ اس تعلق سے میدان جنگ میں سپاہیوں کا جمع ہو کر مستعد ہونا، ٹھیک ہے، مستعد ہونا کیا ہونا؟ تیار ہونا، مستعد ہونا جس کے معنی آتے ہیں تیار ہونا۔ ہتھیاروں کی کھنک، خود و زیرہ کی چمک دمک، خود کیا ہوتی ہیں؟ خود ہوتی ہیں وہ آئینی ٹوپی جو سپاہی جنگ کے دوران سر میں پہنتے ہیں، اور زیرہ کیا ہوتی ہے؟ زیرہ وہ زنجیروں سے بنایا گیا آئینی لباس جس کو بوقت جنگ سپاہی اپنے جسم پر پہنتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ خود و زیرہ کی چمک دمک یعنی کہ وہ آئینی ٹوپی اور آئینی لباس کی چمک دمک، گھوڑوں کی ہنہناہٹ، دیکھیے گھوڑے کی جو آواز ہوتی ہے اس کو ہنہناہٹ کہتے ہیں۔ ہاتھیوں کی چنگھاڑیں، ہاتھیوں کی جو آواز ہوتی ہے اس کو چنگھاڑیں کہتے ہیں، اور ڈھول تاشے کی آوازیں، ڈھول تاشوں سے جو گونج نکلتی ہیں اس کو آواز کہتے ہیں۔ ٹھیک ہوا؟ اور فریروں کی فڑفڑاہٹ، فریروں دیکھیے فریرہ سے بنا ہے، فریرہ کہتے ہیں جھنڈے کو، پرچم کو، اس کی جو آواز ہے اس کو فڑفڑاہٹ، ٹھیک ہے، کہا گیا ہے یہاں پر میں۔ فریروں کی فڑفڑاہٹ میں جنگ کا شور سنائی دیتا ہے۔ دو جنگجو یعنی کہ جنگ کرنے والے جنگجو، اب جنگجو کی جمع جنگجوؤں جو کہ اردو جمع ہے، دو جنگجوؤں میں رزم آرائی کے وقت یعنی کہ جنگ کے وقت خاص طور پر ان کی تلواروں کی تیزی کا بیان مرثیے کا ایک خاص اسلوب ہے۔ دیکھیے جب جنگ ہو رہی ہے اور جنگ کے دوران تلواروں کی جو آوازیں آ رہی ہیں، ان آوازوں کا ذکر جو ہے یہاں پر میں مرثیے میں کرنا، اس کا بیان جو ہے مرثیے میں کرنا، اس کا ایک خاص اسلوب ہے، خاص طریقہ ہے۔ میر و دبیر سے پہلے میر ضمیر نے اس فن میں
اس فن کے بیان کو نہایت ہی خوبی سے مرثیے میں پیش کیا۔ کون سے فن کو؟ یہ رزم والے فن کو۔ 10ویں جماعت میں آپ مرثیے کے اجزا بنا ہے جز سے، جز ہوتے ہیں حصے، ٹکڑے، اور 9ویں جماعت میں کربلائی مرثیے اور شخصی مرثیے کے تعلق سے معلومات حاصل کر چکے ہیں۔ آج ہم جو ہے مرثیے کے اندر میں جو رزم ہے اس بارے میں ہم معلومات کریں گے، اس بارے میں ہم معلومات آج حاصل کریں گے۔ یہاں پر میں آپ کا پیش درس والا پورشن مکمل ہوا۔ آئیے دیکھتے ہیں شاعر سے جان پہچان۔ شاعر کا اصل نام میر ظفر حسین اور تخلص ضمیر تھا۔ شاعر کا اصل نام کیا تھا؟ میر ظفر حسین، اور تخلص کیا ہوتا ہے آپ سب جانتے ہیں۔ تخلص ہوتا ہے کلمی نام جو شاعر اپنی غزل کے آخری شعر میں استعمال کرتا ہے، تخلص کہلاتا ہے۔ یعنی نام کے علاوہ بھی کوئی ایک دوسرا نام ہوتا ہے شاعر کا جس سے وہ جانا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تخلص۔ یہاں پر میں میر ظفر حسین کا تخلص ضمیر تھا۔ ان کی تاریخ و مقام پیدائش کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی لوگوں کی مختلف رائے ہیں، الگ الگ رائے ہیں کہ ان کی تاریخ پیدائش کیا ہے اور ان کا مقام کیا ہے جہاں پر میں وہ رہا کرتے، اس میں اختلاف ہے جو صحیح نہیں مل رہا ہے، یعنی کہ مختلف لوگ الگ الگ اپنی آراء دے رہے ہیں۔ آراء ہوتی ہے رائے کی جمع، ٹھیک ہوا۔ 10 برس کی عمر سے انہوں نے شاعری کا آغاز کیا تھا، یعنی جب وہ 10 سال کے تھے تب سے انہوں نے شاعری کہنا شروع کر دی تھی اور غزل کہنے لگے تھے۔ شروع میں سب سے پہلے انہوں نے کیا کہا تھا؟ غزل کہی تھی۔ اس فن میں انہوں نے مستحفی سے استفادہ کیا، فائدہ حاصل کرنا، استفادہ کرنا، فائدہ حاصل کرنا، اور انہوں نے مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی، یعنی غزل بھی انہوں نے کہی ہے اور مرثیہ گوئی میں شہرت حاصل کی، یعنی مرثیہ گوئی کی وجہ سے انہیں جانا جانے لگا۔ مرثیے کے علاوہ میر ضمیر نے غزلیں، مثنویاں، قصیدے، رباعیاں اور مخمس بھی لکھے ہیں۔ دیکھیے مرثیے کے علاوہ میر انیس نے غزلیں بھی کہی ہیں، مثنویاں بھی لکھی ہیں، قصیدے بھی لکھے ہیں اور رباعیاں بھی لکھی ہیں، اور اس کے علاوہ مخمس بھی لکھے ہیں۔ نسخہ محبت کا نسخہ محبت اور مظہر العجائب ان کی اہم مثنویاں ہیں۔ کون کون سی ان کی 2 مثنوی ہیں یاد رکھیں آپ؟ نسخہ محبت اور مظہر العجائب ان کی اہم مثنویاں ہیں۔ چاردہ بند ان کے 14 قصائد کا مجموعہ ہے۔ دیکھیے ان کے جو قصیدے کا مجموعہ ہے، یعنی ایسا مجموعہ ہے جس کے اندر میں 14 قصائد قصیدے کی جمع ہے، یعنی کہ اس میں 14 قصیدے ہیں اور اس کا نام ہے چاردہ بند۔ مرثیہ گوئی کی ابتدا یعنی کہ شروعات ضمیر سے بہت پہلے دکن میں ہو چکی تھی اور لکھنؤ وغیرہ میں بھی اسے مقبولیت حاصل ہو رہی تھی، یعنی اسے قبول کیا جا رہا تھا، اسے ایکسیپٹ کیا جا رہا تھا۔ لیکن ضمیر نے مرثیے کو طرز نو عطا کیا، لیکن کیا ہوا کہ ضمیر نے مرثیے کو طرز نو، نیا طرز، نیا طریقہ عطا کیا، یعنی کہ دیا۔ اسی لیے ضمیر کو جدید مرثیے کا مؤجد مانا جاتا ہے۔ اسی لیے جو ہے ضمیر کو جدید یعنی کہ نئے مرثیے کا مؤجد کہتے ہیں ایجاد کرنے والا، یعنی کہ ضمیر کو نئے مرثیے کا ایجاد کرنے والا جانا جاتا ہے، یعنی کہ ان کو سارے لوگ مانتے ہیں کہ ضمیر جو ہے یہ جدید مرثیہ نگاری کے مؤجد ہیں، یعنی جدید مرثیہ نگاری کے ایجاد کرنے والے ہیں۔ ضمیر نے خود مرثیے میں سراپا اور جنگ میں صف آرائی کے بیان کو سب سے جدا طرز کہا ہے۔ دیکھیے ضمیر نے کیا کہا ہے؟ ضمیر نے خود مرثیے میں سراپا، اب سراپا کیا ہے؟ تو سراپا ہوتا ہے، دراصل یہ ہے سراپا کہتے ہیں وہ نظم جس میں سر سے پاؤں تک ہر عضو کی تعریف کی جائے، اس کو کہتے ہیں سراپا۔ ضمیر نے خود مرثیے میں سراپا اور جنگ میں صف آرائی کے بیان کو سب سے جدا طرز کہا ہے، سب سے الگ طرز کہا ہے اس نے۔ ان کے مرثیوں کا خاص وصف
देखिए उनके मरसियों, अब यहाँ पर मैं मरसिए की उर्दू जमा की गई है मरसियों। मैंने आपसे कहा है कि किसी लफ्ज़ के आखिर में वाव नून और ये नून लगा देने से उसकी उर्दू जमा हो जाती हैं। तो यहाँ पर मैं आखिर में मरसियों के आखिर में वाव नून लगा है, यानी कि मरसिए की उर्दू जमा है। बहरहाल उनके मरसियों का ख़ास वस्फ कहते हैं खूबी को, ये है कि उनमें बड़ी तवालत होती है यानी कि वो बड़े तवील होते हैं, दराजी होती है उसके अंदर में, लंबे होते हैं। इसके अलावा उनमें अखलाकियात और दुनिया की बेसबाती, दुनिया की कमज़ोरी के साथ ही मकामी रंग भी पाया जाता है। मकामी रंग यानी कि जिस मकाम में वो मरसिया कह रहे हैं वो रंग पाया जाता है। कुल मिलाकर वहाँ के हालात जो है बयान किए जाते हैं। सन 1855 ईस्वी में लखनऊ में उनका इंतकाल हुआ। ज़ैल के मरसिये में ज़मीर ने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहबजादे अली अकबर की बहादुरी और शुजाअत कहते हैं दिलेरी को। तो यहाँ पर मैं बहादुरी और शुजाअत दोनों भी हममानी हैं। ऐसे लफ्ज़ जो मानवी एतबार से एक दूसरे के हममानी हो मुतरादिफ कहा जाता है। यानी कि यहाँ आप देख रहे हैं कि बहादुरी और शुजाअत, बहादुरी भी शुजाअत और शुजाअत भी बहादुरी, तीसरा मानी निकलता है उसका दिलेरी। ठीक हुआ। ऐसे दो लफ्ज़ जो मानवी एतबार से हममानी हो उन लफ्ज़ों को जो है मुतरादिफ कहा जाता है, और ऐसे लफ्ज़ जो एक दूसरे के मुतज़ाद हो मानवी एतबार से उनको मुतज़ाद अल्फाज कहा जाता है। ये ग्रामेटिकल आपसे पूछ सकता है कवाइद में कि लफ्ज़ बहादुरी का हममानी क्या है, तो आप शुजाअत लिख सकते हैं। ठीक हुआ। बहादुरी और शुजाअत का ज़िक्र बड़े खूबसूरत अंदाज में किया है। उसमें उन्होंने इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़ौज की तंजीम को बयान करके वाक़या निगार की एक उम्दा मिसाल पेश की है। यहाँ पर मैं हमारा पेश दर्स और साइड से जान पहचान वाला हिस्सा मुकम्मल हुआ। आप लोग अब मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि मैंने इस नज़्म के अशार की तशरीह करके आपको बतानी है या नहीं बतानी है। अगर बतानी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं मुझे कि मुझे जो है इस नज़्म की तशरीह कर बतानी है, वरना मैं डायरेक्टली बराह रास्त इसकी मशक़ी सरगर्मियाँ हल करवा दूँगा। लेकिन एक बात याद रखें आप कि जो मैं मशक़ी सरगर्मियाँ किताब के हवाले से करवाऊँगा ज़रूरी नहीं है कि इम्तिहान में यही मशक़ी सरगर्मियाँ पूछी जाएँ। सवाल मुख्तलिफ़ किस्म के हो सकते हैं, अलग अलग अशार पर जो है मशक़ी सरगर्मियाँ बन सकती है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप नज़मों की, तमाम नज़मों की जो है तशरीह खूब बारीकी से समझें, और फिर उसके बाद जो है आपको मशक़ी सरगर्मियाँ हल करने में आसानी होगी। इसी तरह असबाक जो है हमारे सबक, हिस्सा सबक यानी कि हिस्सा नस्र में जो सबक दिए गए हैं उसको भी आप बारीक बीनी से उसका मुताला करें, ताकि किसी भी तरह की अगर एक्टिविटी आपसे पूछी जाती है तो आप उसके जवाबात देने में नाकामयाब ना हो। उसके लिए आपको करना ये है कि तमाम जो हिस्सा नस्र के असबाक हैं या हिस्सा नज़्मों की गज़लियात हैं, नज़में हैं वग़ैरह वग़ैरह जो चीज़ें यहाँ पर में शामिल हाल हैं उनका बारीक बीनी से मुताला करें, एक एक चीज़ को वाज़े तौर पर समझें, ताकि किसी भी तरह की अगर मशक़ी सरगर्मियाँ पूछी जाती है तो आप उसके जवाबात देने में पूरी तरह से कामयाबी हासिल करें। यहाँ पर मैं इस वीडियो को जो है मैं ख़त्म करता हूँ। आइंदा वीडियो में बहुत जल्द अपलोड कर दूँगा। शर्त यह है कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि मैंने इसकी तशरीह करना है या फिर बराह रास्त मशक़ी सरगर्मियाँ अपलोड कर देनी है।